شروع میں نے بتایا تھا اس وقت جو ہماری ملک کی موجودہ صورتحال ہے، بلکہ دنیا کی، آپ کے علم میں بھی ہے کہ فلسطین کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ڈھکی چکی بات نہیں رہی، لوگوں تک بات اس وقت آتی ہے جب ظلم کی انتہا ہو جائے۔ چھوٹا موٹا ظلم تو آپ تک پہنچتا ہی نہیں ہے، چھوٹا موٹا ظلم نہیں آپ تک پہنچتا، جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر وہ پھیلتا ہے۔ اور یہ یہود غاصبین کی طرف سے ہے، یہودیوں کی طرف سے ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں، انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، بہت زیادہ مار کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو قتل کرنے کی یہودیوں نے سازش کی، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل تو کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو زندہ کر کے پھر اٹھا لیا۔ مانتے وہ یہ بھی ہیں کہ اللہ نے اٹھا لیا، مانتے ہم بھی ہیں کہ اللہ نے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو سولی چڑھایا گیا تھا پھر اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کو نہ قتل کیا تھا اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا۔ اب چونکہ انہوں نے جرم تو کیا نا، اللہ کا رسول اس کو قتل کرنے کی سازش تو انہوں نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا۔ پھر ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد، یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے عیسیٰ علیہ السلام سے چلا نا، تو 70 عیسوی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مار پڑی، پھر ان کو صحیح مار پڑی، کئی یہودی مارے گئے اور ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا، نکل گئے، پھر پھیل گئے پھر مختلف جگہوں کے اندر۔ یہ ان کو سزا ملی تھی اس بات کی کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ چنانچہ یہ پھر در بدر پھرتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے۔ 70 عیسوی کو یہ نکالے گئے، اور آج اس وقت عیسوی کون سی چل رہی ہے؟ 2021 چل رہی ہے نا، یہ 70 کو عیسوی کو نکالے گئے تھے، 70 عیسوی کو۔ چنانچہ 571 عیسوی یہ وہ عیسوی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 610 عیسوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مدینہ کے اندر یہودی تھے، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو نکلوایا، کیونکہ یہ ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، سازشیں کی تھی، وہ واقعات لمبے ہیں، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے، سب کو نکلوا دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو آپ کو پتہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ یہ گئے تھے، یہ امیر تھے، ان کے ساتھ صحابہ تھے، جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، کئی دن ہو گئے محاصرہ جاری ہے۔ تو جو اندر عیسائی عالم جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم جتنا مرضی محاصرہ کر لو، تم اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے، ایک درویش بادشاہ آئے گا وہ اس کو فتح کر لے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اندر وہ درویش بادشاہ موجود نہیں ہے، ایک درویش بادشاہ آئے گا وہ اس کو فتح کرے گا، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے اندر وہ درویش بادشاہ ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ آئے گا تو فتح کر لے گا، یہ فتح نہیں ہوگا تم سے، قیامت تک کے لیے تم چاہے یہاں کھڑے رہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کا امانت دار شخص ابو عبیدہ۔ ساری دنیا نبی علیہ السلام کو امین کہہ رہی ہے، کافر بھی اور مسلمان بھی، کہ آپ کی امانت تو آپ کی امانت ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ امین الامہ، امین الامہ، امت کا امانت دار شخص، امت کا امانت دار شخص۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ابو عبیدہ بن جراح کو یہ لقب ملا امین الامہ،
ان کی فراست نے کام کیا کہ وہ درویش تو مدینہ بیٹھا ہوا ہے، وہ درویش مدینہ بیٹھا ہے، خط لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہ آپ آئیں، آپ کے آنے سے یہ علاقہ فتح ہو جائے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سفر کیا، وہ تاریخی سفر، اتنا لمبا سفر، ساتھ آپ کے خادم، اور پھر آپ کا انداز بھی پھر اپنا کہ خادم سے کہا کہ ایک باری میری ہوگی ایک باری تمہاری ہوگی، اتنا سفر، میں پہلے چلوں گا تم اونٹ پہ بیٹھنا، پھر تم چلنا میں اونٹ پہ بیٹھوں گا، اور اس طرح سفر کیا۔ وہ بیچارہ کہتا رہا کہ امیر المومنین آپ ایسے نہ کریں، انہوں نے کہا نہیں بس ایسے ہی ہوگا، اب چل رہے ہیں، فلسطین آ گیا، بیت المقدس آ گیا، اب شہر کے اندر داخل ہونا ہے، کر رہا ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ سواری کے اوپر بیٹھ جائیں، اب شہر آ چکا ہے، اب آپ شہر بیٹھ جائیں سواری کے اوپر، میرا حق ہے نا تو میں اپنا حق دے رہا ہوں، آپ پیدل نہ چلیں، آپ سواری کے اوپر بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصہ ہے، الدور تیری باری ہے، بیٹھا رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ آگے سے کیا کرے، وہ تو تھا بھی خادم، اس نے کہا کہ بھائی اب ماننی ہی پڑے گی، بہت ہو گیا ادب، اس سے زیادہ ادب نہیں ہو سکتا، اب یہ اس میں ہی ادب اور خیریت ہے کہ میں بیٹھا رہوں۔ یہ چلتے رہے، چنانچہ جب حضرت عمر فاروق گئے، اب غلام جو ہے وہ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، مالک پیدل چل رہا ہے، اور اسی میں وہ پھر داخل ہوئے۔ اور بعض روایتوں میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب یہ جا رہے تھے نا تو راستے میں پانی وغیرہ تھا، کیچڑ وغیرہ تھا، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے جوتے بھی اتار کے اپنے ہاتھوں میں پہن لیے تھے، اور کپڑے میں پیوان تو پہلے ہی لگے ہوئے تھے، بس تم درویش ہی ہوگے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، اپنی کتابیں دیکھیں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بس یہ ان کا ہے، بیت المقدس ان کا ہے، بیت المقدس ان کا ہے۔ اور یہ جو لوگ تھے نا جو اس وقت بیت المقدس میں موجود تھے، انہوں نے یہودیوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہودی نہیں آ سکتے یہاں پہ، یہ یہودی نکلے ہوئے ہیں اس زمانے کے، اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، کوئی کس جگہ دھکے کھا رہا ہے، کوئی یورپ کے اندر، کوئی ایشیا کے اندر، کوئی افریقہ کے اندر، یہ دھکے کھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ان عیسائیوں نے یہی کہا کہ ہم اس شہر میں اس جگہ پہ یہودیوں کو نہیں آنے دیں گے، تو حضرت عمر فاروق نے ان کی یہ شرط نہیں مانی تھی، انہوں نے کہا نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، یہودی آئیں گے، یہاں آئیں گے، یہودی یہاں آئیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ شرط لگائیں کہ پھر یہودی آئیں تو صحیح، لیکن یہاں آ کے جگہ نہیں خرید سکتے، یہاں آ کے آباد نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط منظور ہے کہ یہ یہاں آئیں، زیارت کریں، روئیں دھوئیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ دیوار گریہ ہے، اس کے سامنے وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں جو پڑھنا ہوتا ہے، انہوں نے وزٹ کریں، آئیں، دیکھیں اور چلے جائیں، رہنے کی اجازت نہیں ہے، زمین خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ یہودی وہ لوگ تھے کہ جن کو یہاں آنے کی بھی اجازت، تو اجازت کس نے دی؟ ہاں، حضرت عمر نے اجازت دی۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ ہمارا احسان ہے ان کے اوپر کہ ہم نے ان کو اجازت دی۔ عیسائی تو ان کو ادھر منہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بھی بڑی نفرت ہے، یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہودیوں نے بڑی مار کھائی ہے عیسائیوں سے، بہت مار کھائی ہے، بہت زیادہ مار کھائی ہے انہوں نے، ظاہر کے درمیان نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے پھر عیسائیوں نے ان کو اجازت بھی نہیں دی تھی۔ یہ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان کو آنے کی اجازت دے دی جائے، لیکن جگہ خریدنے کی اجازت اب یہ آنا شروع ہو گئی، لیکن آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو معاہدے کی یہ شرط تھی نا، اس کے اوپر سب نے عمل کیا، سب نے۔ بنو امیہ کا دور آیا، انہوں نے بھی عمل کیا، بنو عباس کا دور آیا، انہوں نے بھی اس پہ عمل کیا، سب نے اس کے اوپر عمل کیا، یہاں تک کہ خلافت عثمانی ترکی کے اندر قائم ہوئی، انہوں نے بھی اس کے اوپر عمل کیا۔ یہ ہمارے ماضی قریب کے اندر 1917 عیسوی کے اندر، تقریباً آج سے 100 سال پہلے، ان یہودیوں نے عیسائی پوپ ہوتا ہے نا بڑا، اس سے اپنا گناہ معاف کروایا۔ کون سا گناہ؟ قتل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو انہوں نے سازش کی تھی، انہوں نے پوپ سے اپنا گناہ معاف کروایا۔
اور عیسائیوں کے اندر پوپ کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ جس کا جو سا گناہ چاہے معاف کر دے، جا تو معاف ہے، بس معاف ہے۔ پوپ سے اپنا گناہ معاف کروایا، اور پھر اور بھی سکیمیں لڑا کے پھر انہوں نے یہ پوری چال چلی، آہستہ آہستہ انہوں نے جگہ خریدنی شروع کر دی۔ 1917 سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور 1948 کے اندر جا کے انہوں نے اسرائیل کی ریاست کا اعلان کر دیا۔ جگہ خریدتے گئے اور بلاتے رہے، جتنے بھی یہودی پھیلے ہوئے تھے پوری دنیا میں، بلاتے رہے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ، ٹھکانہ لگ گیا، آ جاؤ۔ اور ہم میں سے ہی لوگ ان کو بیچتے تھے، بیچتے رہے ہیں، ٹھکانہ دیتے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں پھر یہ کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے 1948 میں ریاست قائم کی، اور 1967 میں پوری عرب دنیا کو انہوں نے شکست دے دی اور اپنی ریاست کو بڑھا دیا، اور اب یہ دن بدن بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس میں جو سوچنے کی بات ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں جذبہ جہاد ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنی موت خود مر جاتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی کسی میں یہ بات میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کی تھی کہ جب جذبہ جہاد ختم ہو جاتا ہے، مسلمان مر گیا، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہے، اپنی جان مال لٹانے کا جذبہ نہیں ہے، بس وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جذبہ جہاد کے بغیر مر گیا وہ منافقت کی موت مرا ہے۔ ہم خود ان کو دیتے رہے، اور چلے دے دیا، لیکن اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ مل کے اس کا مقابلہ کر لیں، اتنی جرت بھی نہیں ہے۔ 50-60 کے قریب مسلم ممالک ہیں، لیکن مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی اسرائیل کی حمایت تو نہیں کرتا، لیکن مقابلہ بھی تو نہیں کرتا، تو مقابلہ نہ کرنا بھی ایک طرح کی حمایت ہوتی ہے۔ مسلمان پیس رہے ہیں۔ بیت المقدس حضرت ابراہیم کا مسکن رہا ہے، وہ ابراہیم کا شہر ہے، حضرت اسحاق کا شہر ہے، حضرت یعقوب کا شہر ہے۔ ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہماری نسبتیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں، ہم اس کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمانوں میں جب سے جذبہ جہاد نکل گیا، در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا دشمن تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کھانے کا دسترخوان اور لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ شادی میں اس کا اچھا اندازہ کر لیتے ہیں کہ جب کوئی ڈھکن اٹھانے کی آواز آتی ہے تو پھر کیسے لوگ ٹوٹتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ ٹوٹیں گے مسلمانوں کے اوپر، اور بھی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان ہوں گے تو زیادہ، لیکن بھوسے کی طرح ہوں گے جو ہوا میں اڑتا ہے، اور ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو چکی ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ بیماری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بیماری یہ ہوگی کہ وہ موت سے نفرت کریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے۔ موت سے ڈر جائیں گے، موت کو ناپسند سمجھیں گے، اور دنیا سے جب یہ باتیں آ جائیں تو پھر جہاد نکل جاتا ہے۔ جب انسان موت سے ہی نفرت کرنے لگا جائے، جہاد تو وہ کرے گا جو موت کو سینے سے لگائے گا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی ہے جو مجھے مارے آئے، اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاد تو یہ ہے، جب بندہ موت سے ہی نفرت کرنے لگ جائے، موت کو ہی ناپسند سمجھے، وہ جہاد کیسے کرے گا؟ وہ جہاد کائے کے لیے کرے گا؟ اس کے اندر تو جذبہ جہاد رہے گا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب مسلمانوں میں یہ بیماری آ جائے گی کہ وہ موت کو ناپسند سمجھیں گے اور دنیا سے محبت کریں گے، تو دشمن ان کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے ایسے کھانے کے دسترخوان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مل کر عملی طور پر، مذمتی بیان تو اب ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، مذمتی بیان تو وہ ایک سیاسی بس کام بن گیا ہے، اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ان کو۔ بات اب ہے عملی میدان میں آگے آنے کی، عملی طور پر تمام مسلمانوں کو یکجا ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آج بھی عیسائیت کی پناہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وگرنہ اگر عیسائیوں کی ان سے ہاتھ ہٹا دیا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں جو ان کا حلیہ بیان کیا ہے نا اس زمانے کا، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو لڑ ہی نہیں سکتے، یہ لڑیں گے تو ان جگہوں کے اندر لڑیں گے جو مضبوط قلعے ہوں، ان کے اندر بیٹھ کے عورتوں کی طرح پتھر پھینکیں گے، او من وراء جدر، یا کسی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، قلعے کی دیوار کے پیچھے، وہاں سے پتھر پھینکیں گے۔ ان کی یہ اوقات ہے،
ان کے اندر یہ ہمت ہے، یہ مسلمانوں کی طرح اتنے بہادر نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں جو ان کا تذکرہ موجود ہے نا نبی علیہ السلام کے زمانے، وہ یہی ہے کہ یہ ان کے اندر کوئی نہیں ہمت۔ اس زمانے میں بھی یہی کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو کفار مکہ تھے ان کو کہتے تھے کہ آؤ مدینہ، آؤ مدینہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لڑو ان کے ساتھ۔ لیکن جب وہ کفار آتے یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے، یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے، کفار خود ہی لڑتے اور لڑ کے مر کے چلے جاتے، یہ پیچھے ہٹ جاتے۔ پھر جب وہ جاتے بالخاطر آؤ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، آؤ ہم تمہارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں، لیکن جب وہ آتے یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے، کیونکہ رہنا تو انہوں نے مدینہ میں ہی تھا۔ اب اگر کفار چلے جاتے یہ پیچھے سے اکیلے رہ جاتے تھے، مسلمانوں نے ان کو چھوڑنا تھا، تو پھر یہ ڈرتے آتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ تو اس زمانے میں بزدل تھے، ان کے تو مسلمانوں کے پاس نعرہ تکبیر کافی ہے، مسلمان کا جذبہ جہاد دکھائیں، مسلمان مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس مسلمانوں کے اندر ایمانی طاقت ہونی چاہیے، ایمانی جذبہ ہونا چاہیے، ایمانی غیرت ہونی چاہیے، کوئی بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان کے اوپر مضبوط رہو گے میں تمہیں ہمیشہ سر بلند رکھوں گا، تمہارا سر میں پھر ہمیشہ بلند رکھوں گا، لیکن تم ایمان کے اوپر قائم رہو، تم ایمان کے اوپر مضبوط رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جذبہ جہاد نصیب فرمائے، ہمارے اندر جتنی ہمت طاقت ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی جتنا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے عوام الناس تو لڑ نہیں سکتی، یہ تو اب حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تیار کریں ایک تنظیم کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ۔ عام لوگوں کے تو بس کی بات نہیں ہے، عام لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو تعاون کر سکتے ہیں پیسوں کی شکل میں، جنس کی شکل میں، بستر کی شکل میں، جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ میدان میں نا یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے، وہ لوگوں کو تیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حکومتوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں وہ بیچارے پس رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جابی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔